الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرزمین چنیوٹ میں بادشاہی مسجد میں سالانہ شہادت کانفرنس بڑے طذق و احتشام سے اور بڑے جوش و خروش سے منعقد ہے. اسٹیج پر شہر کے اکابر علماء کرام اور اس شہادت کانفرنس کے منتظمین تشریف فرما ہیں اور اہالیان چنیوٹ بڑے شوق اور ولولے اور جذبے سے اس سالانہ عظیم کانفرنس میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو قائم اور دائم رکھے. میں اس کانفرنس کے منتظمین کا بالخصوص اپنے مشفق بھائی دوست اور ساتھی حضرت مولانا ملک خلیل احمد اشرفی صاحب زیدہ مجدہم، فاضل نوجوان حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب زیدہ مجدہم، محترم جناب چودھری محمد سعید صاحب زیدہ مجدہم، اور جمعیت علماء اسلام ضلع چنیوٹ کے نائب امیر حضرت مولانا مفتی افضال صاحب زیدہ مجدہم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس میں حاضری کی دعوت دی اور یہاں مجھے بھی کچھ کہنے اور سننے کا موقع فراہم فرمایا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر سے نوازے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ کروں اور جو وقت مجھے دیا گیا ہے اسی میں اپنی بات پوری کروں اور کچھ نہ کچھ آپ کے پلے بھی ڈالوں. آپ کچھ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟
وہ لین آئے ہو کہ دین آئے ہو؟ کیوں جی لین آئے ہو؟ اگلے تو آدن کوئی لے کے آسو تا لے کے ویسو، خالی ہاتھ آسو تا خالی ہاتھ ویسو۔ میرے دوستو، یہ شہادت کانفرنس ہے۔ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے اور اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہوئی۔ وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس گلشن کو سنوارا ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، سجائی ہے، بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے اور یہی کہا ہے کہ میرا بن کے رہنا ہے۔ بس اس نے بننے کے طریقے بتائیں، زندگی ایسے گزارو، نماز ایسے پڑھو، میں اپنا نمائندہ نبی کی صورت میں، رسول کی صورت میں بھیج رہا ہوں، یہ میرا نمائندہ ہے، میرا ترجمان ہے، زبان اس کی ہوگی، بات میری ہوگی۔ تم اس کی قابل نہیں ہو کہ تم میری بات سمجھو۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ہر بشر اس لائق نہیں ہے کہ وہ کلیم اللہ بنے، اللہ سے ہم کلام ہو۔ وہ تو وحی آتی ہے اور وحی ہر کس و ناکس پہ نہیں آتی، جو اس قابل ہوتا ہے وہی اسی پہ آتی ہے۔ میں بھیج رہا ہوں، سب کو بھیجا، بنا کے، سنوار کے، چنیوٹ کے۔ مسلمانوں، اللہ نے ہر نبی کو بنانے میں کمی نہیں کی ہے اور نبی نے اپنا کردار اپنانے میں کمی نہیں کی ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں جس ہستی کو بھیجا ہے، جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ پنجابی کا شاعر اپنے چھوٹے سے شعر میں ساری بات پوری کر دیتا ہے، کہتا ہے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ انہیں بھیجا ہے، کہا ہے ایسے کرو جیسے یہ کر رہا ہے۔ مکے کے لوگ کہتے تھے کوئی آسمان سے فرشتہ آتا، ہم اس کی بات مانتے، یہ تو بیٹا ہے عبداللہ کا، پوتا ہے عبد المطلب کا، ہاشمی قرشی ہے، ہمارے خاندان سے ہے، یہ کیسے نبی بن گیا؟ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں نے اسے بھیجنا تھا جس کو میں نے آئیڈیل مثال اور نمونہ بنانا تھا۔ سارے وہ کام کرے جو ایک انسان کرتا ہے، میرا مصطفیٰ بھی کرے، بس جیسے یہ کرے گا وہی میری شریعت بنے گی۔ جھکو میرے آگے، رکوع کرو مجھے، نماز پڑھو میری، سجدہ کرو میرے آگے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اگر میری خاطر مجھے راضی رکھنے کے لیے کبھی جان دینی پڑے تو جان بھی دے دو، جان بھی دے دو۔ اور یہ مت سمجھنا کہ جو جان دے گا وہ فنا ہو جائے گا، جو جان دے گا وہ ختم ہو جائے گا، نہیں نہیں، وہ ادھر سے آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ احد کے غزوہ میں ایک صحابی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا جنت میں، بس پھر شہید ہونے میں دیر نہیں لگائی۔ توجہ ہے آپ کی؟ جو سامنے بیٹھتے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں، اتنے کوئی کنات لگ جاوے آنا کہ سامنے بیکھنا، بندے ہیں یار، اصل یہ بندے ہی ہیں، سن ویکھ لو۔ کیوں جی؟ کیا خیال ہے؟
وہ کر رہے ہیں، وہاں سب انتظامیہ ہے، آنے والے کو جانے والے کو سنبھال رہے ہیں، سیکیورٹی ہے، سب کچھ ہے. آپ آرام سے بیٹھیں، آپ سنیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. کوئی خطرہ ہے تو نا اتنے دیکھو یار. توجہ، غزوہ بدر ہونے سے پہلے ایک نوجوان بچہ پانی پینے لگے کنویں سے، تیر آیا اور انہیں لگا، وہ شہید ہو گیا بچہ. خون کے فوارے بہ رہے ہیں، جان نکل چکی ہے، جسم زخموں سے چور ہے. ان کی ماں ربیع بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا فوت ہو گیا، مار دیا گیا. اور آپ جانتے ہیں ایک ماں کی اپنی بیٹے سے محبت، صبر نہیں ہوتا. ماں ہونا، ہاں اگر آپ کی زبان سے سن لوں کہ یہ میرا بیٹا مر کے مرا نہیں ہے، جنت میں گیا ہے، پھر میں صبر کر لوں گی. سوال سمجھے؟ اگر جنت میں گیا ہے پھر صبر کروں گی. وَإِن تَكُ أُخْرَى فَلَا أَصْبِرْ، اگر جنت نہیں گیا، مر بھی گیا ہے، جنت بھی نہیں گیا، پھر کیوں صبر کروں؟ پھر آپ دیکھیے میں کیا کرتی ہوں. سبحان اللہ. حضور تو حضور تھے نا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. کمال کا جواب دیا ہے. توجہ چاہتا ہے یہ جواب، متوجہ ہے کہ نہیں؟ حضور بخاری کی روایت ہے، سن پچھوں آوازاں نہیں آندیاں، سن حدیث دیاں کتاباں دس دیاں جانے آواز آندی ہے. بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اواہ بلتی، اواہ بلتی، جھلی تو نہیں تھی گئی، چکی میں آکسو وہ کملی تھی گئی ہیں. حبل، حبل عقل کی کمی کو کہتے ہیں. عقل ہے تمہاری، تم نے سوال کیا کیا ہے؟ تم نے یہ سوال سوچ کیسے لیا ہے؟ جنت میں ہے تو صبر کروں گی، وَإِن تَكُ أُخْرَى جنت میں نہیں ہے پھر صبر نہیں کروں گی. اری بندی خدا، جان دے میرے نام پر اور جنت میں نہ جائے، تو نے یہ سوچ کیسے لیا ہے؟ سوال بدل. ہاں سوال کر، لیکن سوال یہ نہ کر، یہ پوچھ وہاں تو بہت جنتیں ہیں، میرا بچہ ان جنتوں میں سے کس جنت میں ہے؟ حضور نے فرمایا انہا لجنان کثیرہ وان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی، وہاں بہت جنتیں ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں تیرا بیٹا جنت الفردوس کے مزے لے رہا ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے. شہید جس جذبے سے اپنی جان دیتا ہے وہ بتا جاتا ہے کہ میرے پاس سب سے قیمتی متاع جان ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن جس کاز پہ، جس مقصد پہ میں اپنی جان دے رہا ہوں، یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. یہ جذبہ ہے آپ کا؟ بولو، ہن نہ بولو. جذبہ ہے شہادت کا. وہ ایک تھا نا جی پاکستانی، بلا خلیل صاحب، ایک پاکستانی مدینے گیا جی میں کردن نہ دعاواں اللہ ہن مدینے بلائے اتھی رکھ لے کردن نا، ہن مدینے بلائے یا اللہ اتھی رکھ لے. پنجابی سمجھ دیو نا، ایک اور زبان بول دیو جی ہاں، اے اللہ مدینے بلائے اتھی رکھ لے. لو جی اس بخار شروع ہو گیا، مدینے دا بخار بڑا ڈاڈا ہوندا نے، اللہ بچاوے. بہت بخار، او سمجھیا ہوں گیا
گیا ہوں تے کہہ رہے اے اللہ دعاواں تو میں بڑیاں منگیاں نے ہی کوئی قبول کرنی آئی ہے. جذبہ شہادت ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر ہجرت کی رات ہے، حضور چل کے صدیق کے گھر آتے ہیں. مجھے واقع ہجرت بیان نہیں کرنا، شہادت کو اجاگر کرنا ہے. بتا دیا اذن ہو گیا ہے، تم نے ساتھ چلنا ہے. ساری باتیں ہوئیں، حضور نے تھوڑا سا ٹچ کیا. یار یار کو ٹچ کرتا ہے نا، چیک کرتا ہے نا. کہا صدیق تم خوش تو ہو رہے ہو ہجرت کا ہم سفر بننے پر، لیکن یہ یاد رکھنا اس سفر میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. صدیق نے جواب دیا، کہنے لگے حضور آپ میری جان کی بات کرتے ہیں، قسم ہے رب کی اگر اللہ مجھے کروڑ جانیں دے اور مجھے آپ کی رفاقت میں ایک ایک کر کے کروڑ جانیں قربان کرنی پڑیں، صدیق کروڑوں جانیں قربان کر دے گا، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. ادھر عمر ہیں خود مانگتے ہیں اساں تسا کدی منگی ہے شہادت؟ سچی بولایا ہوں آئی فون مل جاوے، جنہ دی شادی نہیں ہوئی سونی بیوی مل جاوے. سبحان اللہ. انہوں دیکھو اندازہ کرو بجلی دا بل لا دے رہی ہے یہ نا، دکان چنگی چلے، منگی ہے شہادت؟ سچی بولنا نہیں. ہم انشاءاللہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے، حدیث میں ہے وہ کہیں منافق نہ ہو. عمر شہادت مانگتے ہیں، وقت رب دیتی ہے کہ نہیں؟ تسا منگو تو نہیں ملتی، منگو تو صحیح. عمر دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد حبیبک. اے اللہ شہادت چاہتا ہوں اور تیرے حبیب کے شہر مدینے کی موت چاہتا ہوں. صحابہ حیران ہوتے تھے عمر کیا مانگتا ہے؟ شہادت اور مدینے کی موت. شہادت آئے گی تو مدینے کی موت نہیں آئے گی، اور مدینے کی موت آئے گی تو شہادت. کیوں؟ حضور دعا کر چکے ہیں الآن نسیر الیہم فلا یسیر الینا، الآن نغزوہم فلا یغزوننا. غزوہ خندق کے موقع پہ یہ احد میں آئے، بدر میں آئے، خندق میں آئے. اب قیامت تو آ سکتی ہے، قریش مکے پہ حملہ آور نہیں ہوگا. شہادت ہے تو مدینے سے باہر، اور مدینے کی موت ہے تو شہادت. بولو یار. صحابہ ہس دیان. دیکھو عمر نو، عمر ہمیں بتا گیا ہے کہ دعا کرنی ہو حالات دیکھ کر نہ کرو، رب کو دیکھ کر کرو. پھر رب نے قبول کی کہ نہیں کی؟ بولو یار. عمر 2 مانگتے تھے، رب نے 3 دی ہیں. مدینے کی موت بھی دی ہے، شہادت بھی دی ہے، اور پہلو مصطفیٰ میں جگہ بھی دی ہے. جنت میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. جنت آ میرا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. عثمان بھی شہید ہوئے کہ نہیں؟ کنواں لے کے دیا ہے مدینے والوں کو، اور اس کنویں کا پانی عثمان کو نہیں پینے دیا گیا. عثمان ذوالنورین ہے. نبی کی 2 بیٹیوں کو نورین کہا گیا. نبی کی ہر بیٹی نبی کا نور ہے. ایک کے بعد دیگرے نکاح میں دی ہیں. عثمان وہ عظیم صحابی ہے، چلتا زمین پہ ہے، رب کے فرشتے عرش پہ حیا کرتے ہیں. شہادت کا جام پیا ہے کہ نہیں؟ بولو یار. اگر شہادت بری ہوتی، رب عمر کو، عثمان کو، علی کو شہادت سے بچاتا. اللہ نے ان مقدس ہستیوں کو شہادت سے نواز کے
یہ بتا دیا ہے کہ یہ پہلے بھی مقدس سے مقام شہادت پہ فائز ہو کے اور بھی مقدس ہو گئے۔ اور میرے دوستو یہ مت سمجھیے گا جان دینے سے کسی کا مشن رک جائے گا، شہید ہونے سے بات ختم ہو جائے گی، نہیں نہیں، جو جس راہ میں شہید ہوگا اس کی شہادت سے اللہ اس کے رستے کو اور وسیع کر دے گا۔ حسین ابن علی بھی شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کڑی تاریخ میں ہوا یار، دسو یار، 10 محرم سن کیڑا؟ سن کیڑا؟ اتو سن کے بول دے ہو نا، چیٹنگ کر دے ہو نا، چیٹنگ کے چیٹنگ، چیٹنگ چیٹنگ بھی کر دے ہو، وہ بھی کر دے ہو، ہاں۔ او ایک انگریز آیا، انگریز، ان میرا کی قصور ہے بھائی، آمن دیو یار، آمن دیو نا، کیسے بارش آمن دیو، سن دے بے کنی، یہ بس کر دے بھی یہ ٹائم تے میرے صرف 9 منٹ رہ گئے جی، 9 منٹ نہیں ہوئے جناب، 9 منٹ رہ گئے صرف جی ہاں۔ عثمانی صاحب جو ٹائم دیتا ہے وہ دی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ سن دے پہ ہو، سن دے پہ ہو نا، سمجھ آندی پہ ہے کہ بلا آندی پہ ہے نا۔ ایک انگریز آیا 10 محرم دی پاکستان، اس ویکھیا پورا ملک بند، دکانہ بند، دفتر بند، ہر شے بند، تو جناب وہ بڑا پریشان ہویا، یعنی ایک ہے what is this what is this، ایک ہی شے جانے تو ان کیا ہو گیا؟ لوکاں آکھیا جی ہویا کچھ نہیں، اج محرم دی دامی ہے، امام حسین شہید ہو جان، جنے قدن یعنی 61 ہجری جی تے ہن کے وے 1447 ہجری کتھے جنے کربلا تے میدان پہ کرے او اوف مائی گاڈ، تو ان ہن پتہ لگیا ہے۔ یاد رکھیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قافلے کے شاہ سوار ہیں، شہادت کا وہ عظیم قافلہ جس میں انبیاء بھی نظر آئیں گے، جس میں صحابہ بھی نظر آئیں گے، اور امت کے لاکھوں شہداء بھی نظر آئیں گے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ کن پہ انعام کیا؟ یہاں واضح نہیں کیا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں مجمل ہوتی ہیں، بعض مفسر ہوتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اگے والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پہ رب نے انعام کیا ہے، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ نبی جان دے ہو نا؟ ہن کو نبی آسی بولو، صدیقین جان دے ہو؟ نہیں جان دے۔ شاہ ولی اللہ دا نام سنیا ہوئے نے؟ حضرت شاہ ولی اللہ، ان کی تفسیر کرتا ہوں، فرماتے ہیں اگر مجھ سے صدیق کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، ایک قد آور شیشہ ہے، اس شیشے کے سامنے ایک شخصیت کھڑی ہے اور اس کا عکس شیشے میں نظر آ رہا ہے۔ جو شخص کھڑا ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو شیشے میں نظر آ رہا ہے اس کو صدیق کہتے ہیں۔
والشہداء، شہیدوں پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، اور جس پہ اللہ کا انعام ہو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ماتم کرنا چاہیے؟ ایک بات پوچھوں آپ سے، میں خود طالب علم ہوں اور طلباء سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے، جب تک پچھلی بات سمجھ نہ آئے اگلی بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ یہ نا، آپ یہ بتائیے، کسی کا نقصان کرے کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی ڈکیت، کوئی جرائم پیشہ، پھر وہ پکڑا جائے تو جس پر ظلم ہوا ہے وہ کس کو مارے گا؟ بولو، ظالم کو۔ انسان کا جب نقصان ہوتا ہے اور اسے غصہ آتا ہے تو کس کو مارتا ہے؟ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان خود کچھ غلط کام کرتا ہے، نقصان کرتا ہے اپنا، بے وقوفی کرتا ہے، جنہیں چبل بج گئی ہے نا۔ جب خود کوئی غلط کام کرے اور اس کو سمجھ آئے او ہو یہ تو غلط کر بیٹھا ہوں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ نہیں سمجھی؟ روایات میں ہے جب قاتلان حسین کلمہ تو پڑھتے تھے نا، بولو یار، جو بھی آن ہوں ٹیم کو نہیں، جب انہیں یہ سمجھ آئی کہ یار بڑی چبل مار بیٹھی ہیں، ہم نواسہ رسول کو شہید کر دیا ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہما ریحانت آیا، یہ دونوں میرے گلشن کے پھول ہیں، جن کے بارے میں فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی محتمم دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں، یہ بات نہ بھولیے گا کہ حسین کی رگوں میں حضور کا خون دوڑتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا حسین تو وہ ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بڑی غلطی کی، بہت برا کیا، پھر کیا کرنا شروع کیا؟ بولو، پھر جب ہر سال وہ تاریخ آتی ہے، اپنا غلط اقدام یاد آتا ہے، پھر پیٹتے ہیں او ہو ہم کیا کر بیٹھے۔ تو میرے دوستو، اسلام میں شہادتوں کا ایک عظیم تصور ہے، اور شہادت اللہ ہر کسی کی نہیں لیتا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، سنا ہوگا آپ نے، انہیں پھانسی کی سزا ہو گئی، انگریز نے سزا دی، بہت خوش تھے، ساتھی رو رہے تھے، شاہ جی خوش تھے، اللہ کے رستے میں جان دینے کا وقت آیا ہے، بڑی تمنا تھی، بڑی آرزو تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد انگریز نے اپنے آرڈر واپس لے لیے۔ شاہ جی رو رہے ہیں، کیا ہوا شاہ جی، جان بچ گئی؟ تو جو ہے آپ کی، شاہ جی نے کہا نہیں میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جس میں عیب ہو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، جو میری قربانی قبول نہیں ہوئی میں ڈر رہا ہوں کوئی عیب تھا میرے میں جس سے میں رب کے رستے میں شہید ہونے سے رہ گیا ہوں۔ لہذا شہادت ایک عظیم پیغام ہے، کسی کی شہادت سے ہمیں صبر نہیں چھوڑنا چاہیے، نبی کا طریقہ اور نبی کی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کربلا کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، کیوں جی بولتے نہیں؟ تو کہیں ہے حسین نے شہادت سے بچنے کے لیے یا علی مدد کہا ہو؟ بولو، حسین نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ کیا کیا تھا؟ یہی 10ویں محرم کا دن ہے، عاشورہ محرم ہے، کربلا کا میدان ہے، دوپہر کا وقت ہے، سامنے مخالف فوجیں ہیں، انہیں کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے،
وقفہ کرو نماز کا، یعنی نہ کر دے. بڑے نمازی ہاں ہو تساں پڑھ دیو نماز، بول دے نہیں، بول دے کوئی نہیں، ہن پڑھیا کرسو. انہوں نے نہیں جنگ روکی. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کے 2 حصے کیے. کہا تم نماز پڑھو، ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. جب وہ نماز پڑھ کے آگے، پھر حسین ابن علی اپنے مختصر سے ساتھیوں کے ساتھ گئے اور نماز پڑھی. جب پورے لشکر نے نماز پڑھ لی، باوضو تھے، کربلا کے میدان میں شہید ہو کے یہ پیغام دے گئے، نبی کا نواسا، فاطمہ کا جگر، علی کا لخت جگر کربلا کے میدان میں جان تو کٹوا سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا. آئیے ہم بھی سچے حسینی بننے کا ثبوت دیں، شہید کے وارث بننے کا ثبوت دیں. ہم بھی آج کی اس عظیم کانفرنس میں یہ عہد کریں اور روح حسینی کو یہ پیغام دیں، اے ابن علی نواسہ رسول، آپ نے کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی تھی. ہم بھی آج کی شہداء کانفرنس میں یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. وعدہ کچا کہ پکا؟ دیکھ لو، پکا وعدہ. میرے دوستو، ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے. حسین ابن علی نے بتا دیا، بلد امین مکہ چھوڑا جا سکتا ہے، سیادت و قیادت چھوڑی جا سکتی ہے، اپنا خاندان ذبح کروایا جا سکتا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. پڑھیں گے نماز. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی شہداء کا سچا وارث بنائے. اپنے دوستو، آپ سچے حسینی ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیے، حسین ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے. حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں یہ سبق دیا ہے کہ باطل کے آگے جھکنا نہیں ہے، سر کٹانا پڑا سر کٹا دینا ہے. ہم دکان بند نہیں کرتے، کیوں جی؟ رب کے گھر کا طواف بند ہو جاتا ہے، ہم دکان بند نہیں کرتے. مجھ سے وعدہ کریں انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. آج حسین ابن علی چنیوٹ میں آ جائیں تو یاد رکھیے انشاءاللہ ہمارے ان اکابرین کا چہرہ ان سے ملے گا، کسی اور کا نہیں ملے گا. حسین قاری قرآن تھا، حسین نمازی تھا، حسین تہجد گزار تھا، حسین نے 25 حج پیدل ادا کیے تھے. اسوہ حسینی کو اپنائیں، صبر سیکھیں، مصطفیٰ کی سنت پہ قائم رہنا سیکھیں. رب کے راستے میں جو قربان کرنا پڑے اسے قربان کرنے کا جذبہ رکھیں. ایمان قربان نہ کریں، دین قربان نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جذبہ حسینیت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھے اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو. اللہ تعالی ہمارا حشر بھی ان شہداء کے ساتھ، ان انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء کے ساتھ کریں. میرے دوستو، میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی، رب نے بھیجا ہے، وہ ہم سے چاہتا ہے بندگی بھی اس کے لیے ہو، زندگی بھی اس کے لیے ہو، موت بھی اس کے لیے ہو. جذبہ قائم رکھے، ہمیں رب کی خاطر جو قربانی دینی پڑی دیں گے. دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں قافلہ حق کے ساتھ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.